السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے فضائل اہل بیت۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، ہر نبی رسول نے اپنے اپنے وقت میں اپنی قوم کو توحید باری تعالیٰ، احکام الہی اور اپنی رسالت کی تبلیغ فرمائی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اس تبلیغ و اشاعت کا اجر میں تم لوگوں سے نہیں مانگتا، بلکہ اس کا اجر میں اپنے اللہ سے لوں گا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید خداوندی کی دعوت دی تو اس کو ایک خدا کی عبادت کرنے کی تبلیغ فرمائی اور اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ، کہ اے میری قوم، اس تبلیغ و اشاعت کے بدلے میں تجھ سے کوئی مال و دولت نہیں مانگتا، بلکہ اس کا صلہ تو میرے رب کے پاس ہے۔ اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے بھی جب اپنی قوم کو احکام خداوندی بتائے اور عبادت الہی کی تبلیغ فرمائی تو ساتھ ہی فرما دیا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، کہ اے میری قوم، میں اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، مگر اس کا اجر میرے اللہ کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ مگر پھر جب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آیا اور آپ نے توحید باری تعالیٰ، اپنی رسالت، حساب و کتاب، حشر نشر، عذاب و ثواب اور ان کی دعوت اسلام دی، تو پھر پتھروں کے پجاریوں کو ایک خدا کا پرستان بنایا اور کفر و شرک کے سمندر میں ڈوبنے والوں کو دولت ایمان عطا کر کے کنارے پر لگایا، تو اللہ کریم کی طرف سے حکم ہوا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو کہہ دو کہ ان تبلیغ و دعوت دینے اور تم کو دولت ایمان عطا کرنے کے صلے میں تم سے مال و دولت طلب نہیں کرتا، البتہ تم کو کلمہ پڑھانے کا اجر میں تم لوگوں سے یہ مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم چومو، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پر سر جھکاؤ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑو اور میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی حقیقت کو کھول کر بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا، کہ وہ شخص جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن مرا، اور جو بھی آل رسول کی محبت میں مرا وہ شہید ہوا۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَحُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ بَيْتِي، کہ جس نے میری اہل بیت پر ظلم کیا اس پر خدا تعالیٰ نے جنت حرام کر دی۔ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے واضح الفاظ میں کسی کے ایمان و کفر اور جنتی اور دوزخی ہونے کا دار و مدار محبت اہل بیت اور دشمنی اطرت پیغمبر میں پر رکھا ہے، یعنی محبت اہل بیت ایمان ہے اور بعض اہل بیت کفر، اور محب حسین جنتی ہے اور دشمن حسین جہنمی ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت اہل بیت کو سنت والجماعت کے ساتھ وابستہ کر کے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اہل سنت والجماعت ہی ایک ایسا فرقہ حق ہے جو صحیح معنوں میں محب اہل بیت ہے۔ آیت کریمہ میں اِلَّا الْمَوَدَّةَ، یہ اِلَّا الْمَحَبَّةَ نہیں ہے، یعنی میری اہل بیت سے مودتہ لفظ استعمال کیا گیا، مودتہ کرو، حالانکہ قرآن پاک میں لفظ محبت بھی ہے، وَالْقِیتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِنِّی، اور مودتہ کا معنی بھی اگرچہ محبت ہی ہے، مگر اللہ کریم نے یہاں لفظ محبت کے بجائے لفظ مودتہ فرمایا، اس لیے کہ محبت اور مودت میں
فرق ہے، وہ یہ کہ محبت کرنے والی دو چیزیں اگر کسی وقت علیحدہ ہو جائیں تو وہ زندہ رہ سکتی ہیں، مگر مودت کرنے والی چیزیں اگر کسی وقت بھی علیحدہ ہو جائیں تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے، یعنی ضرورت ہے وہ اس کی، اگر پانی سے علیحدہ ہو گئی تو زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح اگر مسلمانوں کے دلوں سے کسی وقت بھی محبت اہل بیت نکل گئی تو نہ اس کا دین سلامت رہے گا اور نہ ہی ایمان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کون ہیں؟ حدیث مبارکہ میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے اس حالت میں کہ آپ کے اوپر کالا کمبل تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس کمبل میں داخل کر لیا، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور وہ بھی اس کمبل میں داخل ہو گئے، اور پھر حضرت خاتون جنت تشریف لے آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اسی کمبل میں داخل کر لیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اسی کمبل میں داخل کر لیا اور فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے اللہ، یہی میری اہل بیت ہے، پس تو ان کو پاک کر دے اور ان سے نجاست دور کر دے۔ نجران کے عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے میں بحث کرنے لگے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بندہ ہونے کے دلائل پیش فرمائے، مگر جب عیسائیوں نے ان دلائل کو تسلیم نہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو فرما دو کہ ہم اپنے بال بچے لے کر اور تم اپنے بال بچے لے کر کسی میدان میں چلے آتے ہیں اور مباہلہ کرتے ہیں، پھر جو فریق جھوٹا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں انگلی سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور بائیں انگلی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم میری کملی کا دامن پکڑ لو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کا پلہ پکڑ لو، اور پھر اس شان سے اہل بیت کا یہ نورانی قافلہ توحید خداوندی کی ایک روشن دلیل بن کر عیسائیوں کے مقابلے میں روانہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہہ دینا، اور پھر جب خود خاندان نبوت کے اس مقدس گھرانے اور اہل بیت کے اس پاک قافلے کو عیسائیوں کے سردار نے آتے ہوئے دیکھا تو پکار اٹھا کہ میں ایسی نورانی صورتوں کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑوں کو حکم دیں تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، اور اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو پھر قیامت تک زمین پر کوئی عیسائی نہیں رہے گا۔ اور پھر نجران کے عیسائی اہل بیت کی نورانی صورتیں دیکھ کر ہی میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کعبے کی دیواروں کو پکڑے ہوئے تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی مثال اے مسلمانوں تمہارے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو شخص بھی اس میں سوار ہو گیا بچ گیا، اور جو سوار نہ ہوا ہلاک ہو گیا۔ اور یہ تھی قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ کی حقیقت۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نماز اور آل محمد کے لفظ کو درود کو لفظ مودۃ کی طرح ہی جوڑ دیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان نماز میں سارا قرآن بھی پڑھے اور رکوع سجود میں 1000 بار تسبیح بھی پڑھے، مگر جب تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہ کہے گا نماز نہیں ہوگی۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نماز میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظ کو واجب کر دیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ کربلا کے حق و باطل کے خون مارکے میں
اسی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچوں کی قربانی دے کر میرے نام کو بلند رکھنا ہے، اسی لیے اس نے اپنی نماز میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کر دیا تاکہ ان کا نام بھی مسلمانوں کی زبانوں پر آ کر قیامت تک کے لیے بلند رہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اہل بیت کی کامل محبت عطا فرمائے۔